بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے جسم اقدس پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے بے شمار زخم لیے پشت فرش سے خاک کربلا پر تشریف لائے تو آپ کے وفادار گھوڑے نے قاتلوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا، اور اس طواف کے دوران یزیدیوں کے لشکر سے جو شخص بھی امام مظلوم کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، ذوالجناح دوڑ کر اس پر حملہ آور ہوتا تھا اور مار مار کر اسے ہلاک کر دیتا تھا، یہاں تک کہ 40 ملعونوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ روایات کہتی ہیں کہ ذوالجناح کا غم و غصہ دیکھ کر عمر سعد ملعون نے اسے گرفتار کرانا چاہا، مگر جب کوئی اس پر کسی طرح قابو نہ پا سکا تو اس نے مجبور ہو کر اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ عمر سعد کے سپاہی جب ادھر ادھر ہو گئے تو ذوالجناح نے ایک ایک لاش کو سونگنا شروع کر دیا، اور سونگتے سونگتے جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے ایسی دردناک چیخ بلند کی کہ تمام صحرا لرز اٹھا۔ پھر اس نے اپنی اشکبار آنکھوں سے امام کی پھڑکتی ہوئی گردن کو بوسہ دیا اور اپنی پیشانی کو خون میں تر کر کے کچھ دیر میدان کارزار میں چکر لگانے کے بعد خیام اہل بیت کی طرف روانہ ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب خام مقتل پر سرنگوں ہوئے اور گھوڑے کی پشت اپنے سوار سے محروم ہو گئی تو اس وقت عمر سعد ملعون کے لشکر کے 40 پیادے آگے بڑھے اور انہوں نے چاہا کہ امام حسین کو قتل کر دیں۔ اس وقت ذوالجناح نے اس طرح آپ کی نصرت و حمایت کی کہ وہ دشمنوں پر شیر کی طرح جست لگاتا تھا اور پامال کر کے انہیں ختم کر دیتا تھا۔ اس طرح اس نے سبوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی جہاد کی بنا پر ذوالجناح بھی قیامت کے دن محشور ہوگا۔ جب ذوالجناح نے یہ دیکھا کہ امام مظلوم پر یزیدیوں کا ہجوم اور دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور ملعون آپ کے قتل پر آمادہ ہیں تو وہ خیموں کی طرف روانہ ہوا کہ اہل حرم کو مطلع کرے۔ روایت مناقب میں ہے کہ ذوالجناح کی یہ حالت تھی کہ وہ سر سے پاؤں تک خون میں غرق تھا، باگیں کٹی ہوئی تھیں، زین خالی تھی، رکابیں ڈھلی ہوئی تھیں اور جسم میں سینکڑوں تیر پیوست تھے۔ مخدرات نے جب گھوڑے کی یہ حالت دیکھی تو وہ سروں کو پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر نکل آئیں اور ذوالجناح کے گرد حلقہ کر کے فریاد و زاری میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت سکینہ سب منہ سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھیں کہ اے ذوالجناح، میرے بابا کو جنگل میں کہاں چھوڑ آیا ہے؟ کیا میرا بابا قتل ہو گیا ہے اور میں یتیم ہو گئی ہوں؟ روایات کہتی ہیں کہ جناب زینب ام کلثوم نے ذوالجناح کی ہنہناہٹ سنی تو کمسن سکینہ سے فرمایا کہ بیٹی تیرے بابا کا گھوڑا آیا ہے، شاید تیرے لیے پانی لایا ہو، ذرا خیمے کے در پر جا کر دیکھ تو صحیح۔ یہ شہزادی خالی جام ہاتھ میں لیے در خیمے پر آئی، دیکھا تو ذوالجناح کی زین خالی تھی، اس کی پیشانی امام حسین کے خون سے رنگین تھی۔ اس شہزادی نے بآواز بلند بیان کیے۔ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ گھوڑا حرم محترم کے خیموں سے لشکر یزید کی طرف پھر واپس آیا اور دشمنوں پر حملہ کرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک تک پہنچا۔ اس کی حرکتوں سے ظاہر ہو رہا تھا گویا وہ امام سے آخری بار رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین کے قدموں سے اپنی پیشانی کو رگڑتا تھا، ہنہناتا تھا اور چیختا چلاتا تھا، پھر وہ دریائے فرات کی طرف گیا اور اس میں کود گیا۔ پھر کسی کو نہیں معلوم کہ وہ گھوڑا کہاں چلا گیا۔